عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز یکساں ہے، ایک ہی نماز. جی جی. اور اس کا طریقہ جو آپ نے بولا نا، پڑھے لکھے لوگ بھی بھول جاتے ہیں کیونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ یہ عید کی نماز آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا ذہن سے کبھی کبھی نکل جاتا ہے. بابرکت اور فضیلت والے مہینے سے گزر رہے تھے اور آج رمضان مبارک کا آخری دن سمجھیے ایک طرح سے، کیونکہ 29ویں روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے. اور گزشتہ بہت بہت شکریہ سر سمے دینے کے لیے. ہم یہ چاہیں گے کہ عید الفطر پر آخر کس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ایسے میں عید الفطر کے مواقع پہ؟ فطرہ کیوں دیتے ہیں؟ تو فطرہ کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، فطرہ اس لیے دیتے ہیں کہ روزہ رمضان میں جو ہم لوگ رمضان. پہلے سواگت ہے سر آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتائیے عید الفطر کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ ایک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے مہینے سے گزر رہے تھے اور آج رمضان مبارک کا آخری دن سمجھیے ایک طرح سے، کیونکہ 29ویں روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے. اور گزشتہ کل جو ہے سعودی میں چاند ہو چکا ہے اور آج وہاں کے لوگ عید منا چکے ہیں. تو اسی تناظر میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے یہاں پر چاند ہو جائے اور کل اپنے یہاں عید ہو جائے. یعنی ہمارے بھارت کے انشاءاللہ کل عید ہونے کی جو ہے پوری امید ہے، لیکن وہ چاند پہ موقوف ہے. اب تو وہ دن ڈوبنے کے بعد ہی معلوم ہوگا آپ کو کہ کل ہے یا پرسوں ہے. ابھی آپ نے کہا چاند پہ ہے، جیسے مان لیجیے اگر چاند نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں کیا نہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے رویت حلال کمیٹی وغیرہ ہے اور پوری ایک ٹیم رہتی ہے. اور پھر سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ابھی تو دور جو ہے ترقی کا ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چاند کو لوگ نکال لیتے ہیں. کتنوں بھی ابر رہے، اگر ابر آلود فلک رہے یا کچھ بھی رہے، موسم بہت ہی مان لیجیے دھندلا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. اور جب تک تصدیق نہیں ہوتی ہے، جب تک کوئی بیان ملی تنظیموں کے ذریعہ سے یا معتبر اداروں سے نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک جو ہے عید کی اعلان نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے رویت ہلال تو ضروری ہے. تو یہ ہے کہ اب اس کو دیکھنے کے بہت سارے آلہ ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان سے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ سر سمے دینے کے لیے. ہم یہ چاہیں گے کہ عید الفطر پر آخر کس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ایسے میں عید الفطر کے مواقع پہ اس اوسر پر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے؟ اس کی ایک بنیادی بات سمجھیے. جی. عید کا رواج کب سے ہوا پہلے یہ سمجھیے. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے جی تو مدینہ کے اندر میں اس وقت زمانے میں ایک رواج تھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے 2 دن عید منایا کرتے تھے. 2 دن عید منایا کرتے تھے. یہ حدیث بھی ہے، حضرت انس سے جو ہے روایت بھی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور جب دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے سال میں 2 دن عید مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگ عید منا رہے ہو 2 دن، یہ کس پس منظر میں منا رہے ہو، آخر کیوں یہ 2 دن عید مناتے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت میں ہمارے آباء و اجداد یہی 2 دنوں کے اندر میں عید منایا کرتے تھے، اس لیے ان کی اتباع، ان کی پیروی میں ہم جو ہے عید مناتے ہیں. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں میں آپ کے لیے 2 دن ایسا بتلا دوں جو بہت ہی بابرکت دن ہو، متبرک دن ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایک دن عید الفطر منائیے اور ایک دن عید الاضحیٰ منائیے، یعنی 2 تہوار، ایک عید الفطر منائیے اور ایک عید الاضحیٰ منائے. تو عید الفطر ہم لوگ ایک دن مناتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد جو 30 روزہ یا 29 روزہ کے اختتام کے بعد جو پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال کی، اس دن ہم لوگ عید مناتے ہیں. شوال جو ہے یہ عربی مہینہ قمری تاریخ ہے اور یہ 10واں مہینہ ہوتا ہے، اسی تاریخ کو ہم لوگ پہلی تاریخ کو عید مناتے ہیں. اور ذی الحجہ کے اندر میں جو 12واں مہینہ ہے عربی تاریخ، عربی مہینہ میں سے، اور جہاں سے سال کا ختم ہوتا ہے، وہاں ہم 3 دن جو ہے کیا مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو یہ اس پس منظر میں ہے. عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ جی ہے نا جی. تو عید جو ہے نا یہ لفظ عود سے مشتق ہے. اچھا. جس کے معنی ہے لوٹنا، بار بار آنا. جی جی. اور فطر کا معنی ہے روزہ افطار کرنا، روزہ کھولنا، روزہ توڑنا. فطر کا معنی. اچھا جی سر. افطار اسی سے لیا گیا ہے، فطر ہی سے. اس کا معنی ہے روزہ کھولنا. جی. تو چونکہ عید مناتے ہیں ہم لوگ. ایک سوال ہے، وہ کچھ ہے نا دیہاتی میں، دیہات کی طرف ہم لوگ گھومتے ہیں نا، تو عید الفطر کو جیسے فطرہ وغیرہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے نہیں عید الفطر فطرہ کیوں دیتے ہیں؟ تو فطرہ کیوں دیتے ہیں؟ اچھا. فطرہ اس لیے دیتے ہیں کہ روزہ رمضان میں جو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے.
اچھا کسی طرح کی کوئی جو ہے کمزوری رہ جائے، جی ہو سکتا ہے کہ حق حقوق کی جو رمضان مبارک کے روزے کا حق ہے وہ کما حق کو ہم سے ادا نہیں ہو پائے، اس کی تکمیل کے لیے ہم لوگ فطرہ دیتے ہیں۔ فطرہ کے اصل معنی کیا ہے سر؟ ایک وجہ وہ ہے، اور ایک وجہ فطرہ کا یہ ہے کہ وہ فطرہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ جو غریب مسکین محتاج لوگ ہیں وہ بھی خوشی خوشی ہمارے ساتھ میں عید منا لیں، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اس لیے وہ فطرہ اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ عید الفطر جو ہم نے کہا ابھی، جو فطر کی میں نے تشریح کی تھی ابھی، کیونکہ 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد انسان دن میں کھانا پینا شروع کرتا ہے، یعنی روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی افطاری ایک طرح سے مستقل شروع ہو جاتی ہے، تو وہ شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید کی صبح ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ عید منانے جب جائیں گے آپ، عید کی نماز جب پڑھنے جائیں گے، تو اس میں اس کے آداب میں بتایا گیا ہے کہ نماز جانے سے پہلے آپ گھر میں ایک کھجور یا کچھ کھا لیجئے، افطار کر لیجئے، اس کے بعد جائیے، ہے نہیں؟ لیکن عید الاضحیٰ میں قربانی میں کیا ہے کہ آپ قربانی کے جانور جو ذبح کرتے ہیں اس کے گوشت سے افطار کیجئے، تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے نہیں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ عید الفطر میں جو ہے افطار کچھ کھا کر کے تب وہاں جانا چاہیے۔ اور عید الفطر کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید الفطر کے دن میں بڑھیا سے بڑھیا کپڑا پہنیے، خوشبو لگائیے۔ عید الفطر کے دن میں آپ جو ہے جس راستے سے جاتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ دوسرے راستے سے آئیے۔ تکبیر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، ہے نا، اس کی آپ ورد کرتے جائیے، ورد کرتے آئیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے آئیے۔ یہ تمام چیزیں عید کے دن کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو سر اس موقع پر آپ کی اور سے خاص طور سے کیا سندیش ہے؟ دیکھیے میرا سندیش اور پیغام یہی رہے گا کہ آج ہم لوگ 29ویں رمضان میں شامل ہیں، اور آج کی رات جو ہے یہ اپنی زبان میں چاند رات بولتے ہیں، لیکن اس کو حدیث کی زبان میں لیلۃ الجائزہ بولا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات ہے۔ اس رمضان مبارک میں بندہ نے جو کچھ عبادت کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ان کو انعام عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتا ہے۔ آج جو ہے فرشتے رات میں ہی اتر جائیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے کہ بخشش کرنے والا بخشش کر لو، مغفرت چاہنے والے مغفرت چاہ لو، اللہ سے مانگنے والا جو کچھ تمہیں مانگنا ہو تم مانگ لو۔ اور یہ سلسلہ کل اگر عید ہو جاتی ہے تو عید کی صبح تک فرشتے لوگ اپنے بندوں سے، اللہ رب العزت کے ہم جیسے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو کے ایک طرح سے کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور جو کچھ مانگنا ہے مانگتے رہو۔ اور بتلایا جاتا ہے کہ اس رات میں، آج کی رات میں، یہ بخشش کی رات بتائی جاتی ہے، اور آج کی رات میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ، غور فکر کر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آج کی رات کی فضیلت ہے، ایک طرح سے یہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کی رات اور یہ چاند رات میں جو آپ ہردنگ بازی کرتے ہیں، جو آپ مارکیٹ میں جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، سیلون میں جا کر کے اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، درزیوں کے پاس میں جا کر اپنے وقت برباد کرتے ہیں، یا دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، نشو و نما کے لیے لوگوں کو اپنی بڑائی دکھانے کے لیے آپ جو زینت بنتے ہیں، اللہ کے واسطے ایسا نہیں کیجیے۔ آج رات عبادت سمجھ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ کو یاد کیجیے اور اپنے لیے دعا مغفرت کیجیے، انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کل کے لیے ہم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کل عید الفطر ہے جی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکیں جی۔ آپ ملک کے لوگوں کو، آپ یہاں کے برادران وطن کو اپنی چال ڈھال، گفتار و کردار سے اتنا متاثر کر دیں اور ان کو مؤثر بنا دیں کہ وہ جان جائیں کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام راستے سے کانٹا ہٹاتا ہے، کانٹا نہیں ڈالتا ہے۔ اسلام انسان کے اوپر میں گلاب کا جو ہے عرق چھڑکتا ہے، تیزاب نہیں چھڑکتا ہے۔ آپ وہ پیغام دیجئے اور وہ کردار ادا کیجئے کہ وہ اسلام کا تابع ہو جائے اور اسلام کا جو ہے وہ خواہاں بن جائے، یہ پیغام دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، تبعی تابعین نے، ہمارے اکابرین نے ہمیشہ عید کے موقع سے جو بہتر سلوک کیا ہے وہ سلوک اور وہ کردار پیش کیجئے، تبھی ہم آپ سچے ان کے فالوورز ہو سکتے ہیں۔ اور سر ایک اور سوال ہم کرنا چاہیں گے آخر میں، چونکہ سمے کافی آپ کا میں نے لیا ہے،
चूंकि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा यहाँ दो तरह की बातें हैं, तो दोनों में अलग अलग नमाजें हैं या किस तरह से दोनों की नमाजों में फर्क क्या है? ईदैन की असल में नमाज- ये जानकारी चूंकि कुछ युवा हैं, हाँ। कुछ लोग हैं वो जानना चाहते हैं। ना ईदैन की नमाज जो है ना, ईद उल जी। फित्र की नमाज और ईद उल अजहा की नमाज जी। एक है, एक ही नमाज। जी जी और उसका तरीका जो आपने बोला ना, जो पढ़े लिखे लोग भी भूल जाते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। साल में 2 ही मरतबा ये ईद की नमाज आती है, तो जाहिर सी बात है इंसान का ज़हन से कभी कभी निकल जाता है। तो लेकिन उसमें जो है ना 6, तब वो दोनों रकात नमाज जो है बिल्कुल और नमाजों की तरह है। सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। जैसे कि पहले रिकात में अल्लाहु अकबर आप जब हाथ बांधते हैं तकबीर तहरीमा, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, सना पढ़ लेते हैं, नहीं? सना पढ़ने के बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें आपकी होती है ना। 3 ज़ायद तकबीरें होने के बाद फिर आप जो है एक तकबीर लेते हैं, जिस तकबीर के बाद जो है आदमी फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, सूरत पढ़ता है, इमाम जो कुछ करता है वो करता है। ये पहली रिकात में होगी। जी। दूसरी रिकात में क्या होती है कि इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरत पढ़ते हैं। रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें होती है, जी है नहीं? जी रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें होती हैं। ऊपर कान तक हाथ ले आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, और चौथी तकबीर कहते हुए हम रुकू में चले जाते हैं। और रुकू के बाद से फिर जो दीगर नमाज में पढ़ते हैं उसी तरह वही पढ़ते हैं। तो खुलासा यही है कि 3 ज़ायद तकबीरें पहली रिकात में हो गई और 3 ज़ायद तकबीरें दूसरी रिकात में हो गई। यही 6 ज़ायद तकबीरें हैं, इतना ही फर्क है। और इसी तरीके से ईद उल फित्र में ही पढ़ते हैं और ईद उल अज़हा में ही पढ़ते हैं।